بات زیادہ پرانی نہیں ہے، صرف 2 مہینے قبل لندن کے اخبار سنڈے ٹائمز نے یہ خبر شائع کی کہ پرنس آف ویلز یعنی پرنس چارلز، جو ملکہ الزبتھ کے انتقال کے بعد بریٹین کے بادشاہ بن چکے ہیں، انہوں نے اسامہ بن لادن کے خاندان سے $1 ملین لیے تھے۔ اخبار نے لکھا کہ انہوں نے یہ رقم اسامہ بن لادن کے قتل کے 2 سال بعد 2013 میں اسامہ کے 2 بھائیوں سے لی۔ ڈونیشن کی یہ رقم پرنس آف ویلز چیریٹیبل فنڈ کے لیے لی گئی۔ سنڈے ٹائمز کی اس رپورٹ پر کلیئرنس ہاؤس نے کہا تھا کہ اس فنڈ نے قانونی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر یہ رقم لی ہے اور یہ فیصلہ ٹرسٹیز نے لیا تھا۔ بی بی سی نے اس پر کہا کہ بن لادن کے خاندان نے 1994 میں ہی اسامہ کو خاندان سے باہر کر دیا تھا۔ اس بات کے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان 2 بھائیوں سے جنہوں نے پرنس آف ویلز کو $1 ملین دیے تھے، ان کا اسامہ بن لادن کا کوئی تعلق ہے، جن کا قتل 2011 میں کر دیا گیا تھا۔ اس خبر نے تنازع تو پیدا کر ہی دیا۔ ایسے میں جب شاہ چارلز یا کنگ چارلز برطانیہ کے تخت شاہی پر بیٹھ چکے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ مڈل ایسٹ یا عرب دنیا کے بارے میں ان کے اپنے خیالات کیا ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس پر مزید تفصیل بیان کروں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ عرب دنیا کی تمام خبریں، تبصرے اور تجزیے آپ کو وقت پر ملتے رہیں۔ آج سنیچر کا دن اور ستمبر کی 10 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ کنگ چارلز اپنی ماں ملکہ الزبتھ کے انتقال کے بعد خود بخود بادشاہ بن گئے۔ 73 سالہ چارلز بریٹین کی تاریخ میں سب سے لمبے عرصے تک ولی عہد رہنے والے شخص ہیں، یعنی جب ان کی ماں الزبتھ ملکہ بنی ہوں گی، چارلز کی عمر صرف 3 سال رہی ہوگی۔ جب کنگ چارلز کے خیالات کا ذکر کرنا ہے تو پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ برطانوی شاہی خاندان سیاسی معاملات سے دور رہتا ہے، لیکن یہ کوئی راز نہیں کہ چارلز کے گلف کے حکمران خاندانوں سے گہرے روابط ہیں۔ چارلز جو اب کنگ بن چکے ہیں، اسرائیل کے قبضے والے علاقوں میں رہنے والے فلسطینیوں سے بھی ان کی ہمدردی رہی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تفصیل جان لی جائے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چارلز نے گزشتہ 10 سالوں میں مڈل ایسٹ کے ملکوں کو برطانیہ سے $14.5 بلین یعنی تقریباً $17 بلین کے اسلحے دلانے میں اہم رول ادا کیا۔ جب 2011 میں عرب دنیا میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بغاوت شروع ہوئی، جسے عرب اسپرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، چارلز نے مڈل ایسٹ کے ان ملکوں کے سربراہوں سے جنہیں اس وقت بغاوت سے خطرہ ہو گیا تھا 45 میٹنگیں کی۔ روپرٹ جابس نے اپنی کتاب چارلز ایٹ 70 تھاٹس ہوپس اینڈ ڈریمز میں، جو 2018 میں چھپی ہے، لکھا ہے کہ چارلز نے مبینہ طور پر برطانوی وزیروں سے کہا تھا کہ وہ اب برطانوی کمپنیوں سے مڈل ایسٹ کو اسلحہ بیچنے کے لیے اپنا گلف کنیکشن استعمال نہیں کریں گے۔ جب چارلز نے 2020 میں ویسٹ بینک کا دورہ کیا تھا، انہوں نے فلسطینیوں کی روزمرہ کی ان مشکلات پر افسوس کا اظہار کیا تھا جو اسرائیل نے ان کی زندگیوں میں پیدا کر رکھی ہیں۔ انہوں نے بیت اللحم میں ایک تقریر کی جس میں کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ مستقبل میں تمام فلسطینیوں کو آزادی، انصاف اور برابری کا درجہ مل سکے اور آپ سب ترقی کر سکیں اور خوشحال ہو جائیں۔ اس موقع پر اسکائی نیوز ٹی وی نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کے لیے برطانوی شاہی خاندان کا یہ سب سے بڑا سپورٹ ہے۔ جابسن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ چارلز کا ماننا ہے کہ فلسطین اسرائیل اختلافات ہی اس ہاسٹیلٹی کا بنیادی سبب ہیں اور اس کی وجہ سے پوری اسلامی دنیا میں زہر پھیل رہا ہے۔ یہ تو تھی بات فلسطین کی، جس سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل ہیں۔
چارلس کے عرب گلف ملکوں کے ساتھ بڑے گہرے رشتے ہیں۔ اس کی وجہ برطانوی اور گلف کے شاہی خاندانوں کے درمیان میں برسوں سے چلے آ رہے تعلقات ہیں، لیکن اس وقت جب ڈونیشن کا سوال پیدا ہوتا ہے تو چارلس تنازع سے گر جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا۔ الجزیرہ نے بتایا کہ 2011 اور 2015 کے درمیان قطر کے فارمر پرائم منسٹر شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نے چارلس کو خود 3 ملین یورو یعنی $3 ملین کیش یا نقد کی شکل میں دیے تھے۔ ان میں سے کچھ رقم تو شاپنگ بیگز میں دی گئی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق چارلس کے آفس نے بتایا کہ یہ رقم ان کی چیریٹیز کے حوالے کی گئی اور اس سلسلے میں تمام قانونی پہلوؤں کا خیال رکھا گیا۔ اس وقت شاہی خاندان کے ایک اعلیٰ سطحی سورس کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ بڑی رقم کیش کی شکل میں اب قبول نہیں کریں گے۔ گزشتہ سال لندن میٹروپولیٹن پولیس کی ایک جانچ سے پتہ چلا کہ چارلس کے ایک قریبی میشل فاسٹ نے سعودی بلینائر محفوظ معراج مبارک کو شاہی اعزاز ہی نہیں بلکہ برطانیہ کی شہریت دلانے کے لیے کام کیا تھا۔ محفوظ معراج نے چارلس کی خصوصی دلچسپی کے رینوویشن پروجیکٹس کے لیے $2 ملین کی رقم بھی دی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق پر جب امریکہ نے حملہ کیا اس وقت چارلس، جو اب کنگ چارلس بن چکے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ رابرٹ جابسن نے اپنی کتاب میں جو کلیئرنس ہاؤس کے تعاون سے لکھی ہے 2003 کی عراق جنگ کے بارے میں چارلس کے آفس کے خیالات درج کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ چارلس امریکہ کی قیادت میں عراق پر حملوں کے سخت خلاف تھے، بلکہ وہ اس وقت کے پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کے اس جنگ کو سپورٹ کی وجہ سے بھی چارلس شدید مایوسی کا شکار ہو گئے تھے۔ جابسن کے مطابق اگر وہ اس وقت کنگ ہوتے تو وہ اس جنگ کے خلاف بحث کی کوشش کرتے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ فی امان اللہ۔